مشاہد صاحب زیلنسکی واپس آ گئے یورپ میں، اور اب یہ جو بیلٹک اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ٹرمپ نے کوئی خاص بات نہیں، پولینڈ ہمارا دوست ہے، پولینڈ کا ایک صحافی کھڑا ہوا اس نے بات کہا ہاں بڑا اچھا ملک ہے اور آپ کو بڑا چکر لگاؤں گا، یہ سارا کچھ کروں گا۔ اچھا یہ مانا ہی نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی بھی جگہ پہ کہ 2014 سے لے کے آج تک، یعنی وہ بالکل پیوٹن ہمیشہ ٹھیک تھے اور یہ ہمیشہ غلط تھے، یعنی انہوں نے شروع سے دھو دیا، یعنی آپ سمجھے نا کب سے 90 سے ہی 91 سے ہی صاف کر دیا کہ یہ جب سے نیٹو کی ایکسپینشن یہ سارا فارغ۔ اب مجھے بتائیں کہ یورپ کا کیا ہوگا، نیٹو کا کیا ہوگا، ای یو کا کیا ہوگا؟ یہ آپ نے جے ڈی وینس اور ہیکسٹ کی اسپیچز بھی سن لی جو انہوں نے برسلز میں کی اور مینک سیکورٹی کانفرنس میں کی۔ جی دیکھیں جی، آپ بھی I must say کہ if you were a gambler you would have been vindicated، کیونکہ آپ تو خود زیلنسکی کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے وہ کلیئر ہوگی، اور پوٹن کے بارے میں آپ نے کنڈیم نہیں کیا تھا، اور اب میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو مغرب ہے اب زوال کی طرف جا رہا ہے اور تقسیم کی طرف جا رہا ہے، ڈکلائن اینڈ ڈویژن اب واضح ہوگی۔ اب تو ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ امریکہ اٹ سیلف از ان ڈکلائن۔ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کی بات تو کر نہیں سکتے، ابھی آپ دیکھیں کہ یورپ فارغ کر دیا اس نے، ای یو کو فارغ کر دیا ہے، وہ اب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ای یو کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف، ہاں وہ خلاف بنی تھی، ای یو کو تو وہ سمجھ نہیں رہا، اور نیٹو کو اس نے لفٹ نہیں دی۔ سو جو بیسک جو بنیاد تھی امریکن فورن پالیسی کا، بیسڈ آن الائنسز، کولڈ وار ذہنیت اور دشمن، الائنسز جو اتحاد بنائے تھے، کولڈ وار کی ذہنیت اور دشمن، وہ تینوں چیزیں تو ستون گر گئے نا۔ اچھا یعنی میں اس کو تھوڑا سا، اب امریکہ ہر ملک سے الگ معاملہ کر رہا ہے انسٹیڈ آف الائنس، یس ڈائریکٹلی ٹرانزیکشنل، یعنی اس نے کہا کہ کچھ لو کچھ دو۔ اچھا ایون یہ کہ ان کے حکمرانوں سے بھی نہیں، وہاں کی پارٹیز کے ساتھ، مطلب اس نے فرانس میں کہا جو ان سے ڈیل کے جو ان کو پسند کرتے ہیں، ہاں یعنی کوئی الائنس نہیں ہے، ہاں انڈیویجول ہو یا پارٹی ہو یا حکومت ہو، ضروری نہیں کہ حکومت، آپ دیکھ رہے برٹش حکومت کو لفٹ نہیں دی، نائجل فراج کو دی، نہیں جرمنی میں بھی اے ایف ڈی کو دی، انہوں نے ادھر دی، ان کو بلایا نہیں۔ فرانس میں بھی اس نے میکرون کو نہیں بلایا تھا، انہوں نے مرین لیپن کے پارٹی کو بلایا تھا۔ سو دیکھیں نا وہ ان کی پرسنل تعلقات نظری، جس سے وہ وکٹر اوربن کے علاوہ سارا یورپ جو ہے وہ آج دکھی ہے، وہ تو چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، تو وہ لیکن یورپ کا بھی بہت منافقت تھی اور ریسزم تھی اور ایروگنس بڑی تھی ان کی، کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم باتیں کرتے تھے ہیومن رائٹس کی، باتیں کرتے تھے لبرل انٹرنیشنل آرڈر کی، لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ بڑی دورے معیار اور منافقت تھی۔ کشمیر، فلسطین، مظلوم مسلمانوں پر چوں نہیں کی انہوں نے، یورپینز نے، یورپین حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ 4 جولائی 1776 کی جگہ کل امریکہ آزاد ہوا ہے برطانیہ سے، برطانیہ کی کالونی سے، بالکل، یعنی یہ کیسے، وہ کہہ رہے ہیں بیچ میں بہت بڑا اوشن آتا ہے بیچ میں، ہم تو سیکیور ہیں۔ ہاں سیکیور ہے، صرف اس نے تعریف برٹن کی یہ کی کہ اسٹامر کو یہ کہا کہ تم انگریزی بڑی اچھی بولتے ہو، تمہارا ایکسنٹ بڑا مجھے پسند ہے، اور آپ کی اہلیہ بھی بڑی اچھی، بس یہ اس حد تک اس نے کہا۔ تو یورپ کا تو اس سچویشن دیکھیں نا، ایک نیا ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس وقت جو امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر تھا وہ گر چکا ہے، اب متبادل آرڈر ابھی نہیں بنا۔ ایک یہ بھی سوچ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نیا یالٹا نہ ہو جائے، یالٹا 2.0، ہاں ٹرمپ 1945 والا، 45 فروری یالٹا، اسٹالن اور روزویلٹ اینڈ چرچل، بلکہ اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے یالٹا کا کہ جب یہ، کیونکہ ایک ہفتہ کی کانفرنس ہی، روز ملاقات ہوتی تھی، تیسرے چوتھے دن صبح اس نے جب میٹنگ شروع ہوئی تو چرچل نے کہا کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے کہ مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے یا مجھے دے دیا گیا ہے چارج دنیا کا ایز پرائم منسٹر۔ یہ حقیقت ہے؟ ہاں یہ کہتا ہے یہ مذاق ہو رہا ہے صبح سے پہلے۔ اچھا تو اس نے روزویلٹ کی طرف دیکھا، روزویلٹ نے بھی کہا کہتے مجھے بھی خواب آیا ہے، مجھے ذمہ داری دے دی گئی ہے دنیا کے پریزیڈنٹ کی، ہیڈ آف اسٹیٹ۔ تو وہ اسٹالن کی طرف دیکھا، اسٹالن نے بڑے آرام سے ایسے دیکھا، پھر اس کے شروع کیا بڑے آرام سکون سے، بڑی ہلکی سی مسکراہٹ میں،
کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر. اچھا آپ کے خواب میں آ کے میں نے نہیں ہوگی. سو مطلب وہ اس قسم کا وہ چیز تھا. تو انہوں نے بڑے آرام سے بیٹھ کے نقشہ نہاد تقسیم کیا, جرمنی کو تقسیم کیا, کہ چلو جی مشرقی یورپ تمہارا ہے, مغربی یورپ ہمارا ہے, ایک فرینچ زون ہوگی, ایک برٹش زون ہوگی, برلن وال ہوگی, فلانا ہوگا. بڑے آرام سے تیا پانچا ٹھک 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 جو وعدے کیے تھے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, فلانا کریں گے. نہ امریکہ نے اس کی پاسداری کی, نہ سوویت یونین نے کی, نہ برطانیہ نے کی. تو وہ ہو گیا. تو اب بھی ٹرمپ کی جو اپروچ ہے نا وہ ہے پاور کی, پاور پالیٹکس. ڈیلٹا 2.0 ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. دیکھا نا, وہ اس نے کہہ دیا کہ میں شی جن پنگ سے میں بڑی عزت کرتا ہوں, چائنا ہمارا دوست ہے, اس نے یہ بھی سب تک کہا. میں یہی دیکھیں ایک سیکنڈ, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں نا چائنا سے, دوستی کرواتا ہوں تمہاری. وہ 1 گھنٹے بعد ان کے خیال آیا کہ یہ تو تھرڈ پارٹی آ رہی ہے بیچ میں, انہوں نے اس کو تردید کری. تو میرے دوست ہے چیزیں میں دوستی کروا دیتا ہوں آپ کی. یہی بات انہوں نے عمران خان کو کی تھی جولائی 2019 میں کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, بتائیں مجھے, میں صلاحیت میں میڈیشن کرتا ہوں کشمیر پر. اور انڈیا شیک اپ ہو گیا تھا اس وقت کہ جی مطلب ہے اس نے تسلیم کر لیا کہ کشمیر کا ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کا مسئلہ حل کرنے میں وہ مدد کرے گا. کا وہ کہہ رہے ہیں کہ زیلنسکی کے, تو پھر یعنی تو وہ نہیں, تو اس نے پوٹن کو ایک دفعہ بھی تنقیدی بات نہیں کی. نہیں کہ بہت ایونٹ کیا. شی جن پنگ کی ایک دفعہ بھی تنقیدی بات نہیں کی. نہیں وہ تو چائنا کے ساتھ کرے, لیکن شی جن پنگ کہتا ہے میں بڑا زبردست. نہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی, اور تائیوان کی بات نہیں کی اس نے ابھی تک, تائیوان ذکر ہی نہیں کیا. تائیوان گیا میرے خیال میں تائیوان بالکل. لیکن اب چین کا کوئی نہیں ہے ایسا سوچ کہ وہ قبضہ کرے یا حملہ کرے. اپنے لوگ ہیں, وہ بڑا پیسفلی کروا لیں گے, اس کو مرج کروا لیں گے. وہ اچھا, لیکن تائیوان جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ تائیوان ان کے کیلکولیشن میں نہیں آتا ہے. تو یہ مونو ڈاکٹرین ہے, مونو ڈاکٹرین تو نہیں, جیمز مونرو, یہ اس کو پتا ہے کہ یہ اسفیئر آپ کا ہے. سب سے بڑی بنیادی بات جو تسلیم کی ہے نا, جو نئی بات ہوئی ہے ٹرمپ کے دور میں, اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ سول سپر پاور نہیں, واحد سپر پاور نہیں, نہ اس کی وہ حیثیت ہے. بلکہ مارکو روبیو نے تو کہہ بھی دیا کہ وی ناؤ لیو ان اے ملٹی پولر ورلڈ. پہلی دفعہ ملٹی پولر کا لفظ ایک امریکن ایڈمنسٹریشن استعمال کی, یعنی کہ اب وہ جو زمانہ تھا کہ صرف امریکہ کی بادشاہی وہ ختم ہو چکی ہے. This is a very big change in the world. اس کا مطلب ہے چائنا اور روس اور کا رول انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ متبادل پاور سینٹرز آ گئے ہیں. تو یہ عکاسی کرتا ہے, جیسے ہم جیسے لوگ تو کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ تبدیلی دنیا میں رہنما ہو رہی ہے, امریکہ کا زوال ہو رہا ہے اور چین کا جو رائز ہے اس کو انسٹاپیبل ہے, آپ نہیں روک سکتے چین کو, اور روس کا ایک بڑا میجر فیکٹر بھی ہے. تو لیکن اب امریکہ نے خود یہ تسلیم کر لیا ہے. سو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو سچویشن جس کے امپلیکیشنز میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ہیں اور خوش آئند ہیں. میں تو ویلکم کرتا ہوں. نہیں اچھا, ایک مجھے یہ بتائیں نا, یہ جو بات اس نے پیوٹن سے بات ہوئی, اب یہ پیوٹن سے پھٹا کیسے شروع ہوا تھا؟ پھٹا ایسے شروع ہوا تھا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یا نیٹو جو بھی 90s جو سوویت برلن وار, پوسٹ برلن وار, انہوں نے ایکسپینڈ کرا. جی وعدہ کیا تھا 1990 میں 9 اکتوبر کو میٹنگ ہوتی ہے امریکن وزیر خارجہ جیمز بیکر اور میخائیل گوربیچوف کی. وہ کہتے ہیں کہ اب جرمنی کو ہم اکٹھا کر, برلن وال ٹوٹ گئی ہے, وی وانٹ یونیفیکیشن آف جرمنی. انہوں نے کہا ہاں اس شرط پر کہ آپ نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے. کہتا ہے اس نے کہا تھا نیٹو ول ناٹ ایکسپینڈ 1 inch ایسٹ ورڈز, 1 inch بھی مشرق کی طرف نہیں جائے گا. انچ کیا, وہ تو سارے ممالک مشرقی یورپ کے لے لیے انہوں نے, پولینڈ, ہنگری, چیک ریپبلک, رومینیا, بلگیریا, لیٹویا, اسٹونیا, لیتھوینیا. اب تو جارجیا اور یوکرین میں آئے تو پھر جنگ کی بات آئی نا, وہ تو بالکل نہیں. لیکن جو پرانی, یہ بھی کل سوال اٹھا تھا اس گفتگو میں, اس نے کہا کہ وہ جو پرانی سوویت اسٹیٹس ہیں وہاں پر سوویت یونین یا رشیا آنا چاہ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کے اسفیئر میں جا رہی ہیں. اور انفیکٹ ایسے دیکھیں نا, بیلاروس جو ہے وہاں پر تو باقاعدہ نیوکلیئر پیوٹن لا چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیلاروس اور ایک پورا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے. بیلاروس سے بھی تو یہ وارسو, پرانا وارسو, بیلاروس سے بھی ان کا بوائکاٹ تھا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بندہ گیا ہے, ان سے بھی رابطے بن گئے. لوکاشنکو جو ہے جو پاکستان کا بھی بڑا دوست ہے انسیڈنٹلی اور اچھا بندہ ہے,
اور 20 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان سے تیار ہیں. اس کے لیے ایشو نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ ورسز ڈیموکریسی، وہ ایشو نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رشیا کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ تو دیکھیں وہ تو بیلاروس میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی اس نے ڈمپ کیا، آرمینیا کو آذربائیجان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے، ترکی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں ان کے. یوریشیا جو کہتے ہیں نا، یوریشیا اچھا بیلٹک اسٹیٹس کے درمیان میں نارتھ کوریا کے ساتھ بہت بیلٹک اسٹیٹس پہ آپ نے دیکھا نا کل ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں گے بعد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ واپس آ رہا ہے وارسا پیکٹ کی طرف. نہیں، واپس نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ رشیا کے خلاف ہنگری دیکھیں نا، ہنگری تعریفیں وکٹر اوربن کہہ رہے ہیں کہ ہنگری تو ہے نا، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. رومانیہ، لیکن جو اس وقت جو رشیا کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ بن رہا تھا، امریکہ لیڈ کر رہا تھا مغرب کا، وہ ختم ہو گیا. جو رشیا کے خلاف مظاہرے اور وہ دشمن ہے، اس کو ڈیمونائز کرو، اس کو آئسولیٹ کرو. اب تو آج میں نے پڑھ رہا تھا کہ بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ فلائٹس کی اور بائیکاٹ ختم کرنے کی، تو وہ تو ختم، انویسٹمنٹ شروع ہو رہی ہے. ہاں انویسٹمنٹ شروع، اور امریکن کمپنیز واپس آ رہی ہیں. تو ایک بہت بڑی کایا پلٹ کی. سو وچ از اے ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جو ریورس کسنجر کی بات کی، وہ ممکن نہیں ہوگی. ریورس کسنجر یہ کہ کسی طرح سے چائنا اور رشیا کی دشمنی کیا تھا کہ ڈاکٹر کسنجر نے کیا تھا کہ سوویت یونین، روس اور چین کو تقسیم کر دیا تھا، علیحدہ کر دیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسنجر نے جیسے کیا تھا، چین کو اپنے ساتھ ملایا تھا روس کے خلاف، ہم روس کو اپنے ساتھ ملائیں گے چین کے خلاف. یہ ایک سوچ ہے ریورس کسنجر والی. یہ ممکن نہیں ہوگا. اب چین اور روس کا اتحاد بہت سٹرونگ، بہت قریبی ہو گیا. اور یاد رکھیں کہ روس کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گا امریکن ایڈمنسٹریشن کو، کیونکہ ٹرمپ تو 4 سال کے لیے ہے نا پریزیڈنٹ. 4 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ اپنی سارے یہ جو ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسٹریٹجک ہے، وہ لانگ ٹرم ہے، اور ان کے جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں اس وقت، ماسکو کے اور بیجنگ کے. نہیں تو اگر یہ دوستیاں ہو رہی ہیں تو پھر لڑائی کس کی آپس میں؟ یعنی ایک تو بات یہ ہے نا کہ چائنا بات ہے تو لڑائی نہیں، چائنا بمقابلہ امریکہ ہے نا، وہ کمپٹیشن ہے ٹریڈ اور ٹیکنالوجی پر. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مونرو ڈاکٹرین کی بات میں نے اس لیے کی. یالٹا کی ایک تو بات آپ نے کہا کہ ایسا ممکن ہے. یالٹا کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے اسفیئر میں نہ ہو تو ہم تمہارے علاقے میں نہ جائیں. دیکھیں نا پیناما پہ جو ہوا ہے، پیناما کینال پہ تو چائنا نے بیان تو دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب بیان دیے. اچھا وینزویلا جو ہے وہاں سے بندے چھوڑ کے چلے گئے آرام سے میدورو کے ساتھ، ادھر بھی وہ معاملہ ٹھیک. امریکن بالادستی کی کیا حقیقت میں مونرو ڈاکٹرین نے جنم شروع کر دیا لینا؟ وہ میں نہیں سمجھ. لیکن امریکن بالادستی کی بنیاد کیا تھی؟ معیشت، ٹیکنالوجی اور فوجی صلاحیت. معیشت میں چائنا ہیز کاٹ اپ، ٹیکنالوجی میں دے ہیو کاٹ اپ. فوج ان کی اسٹرانگ ہے، لیکن وہ فوج ایسی فوج ہے امریکہ کی جو ابھی کوئی جنگ نہیں جیت سکی. ایشیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، لینڈ وار، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، عراق، افغانستان، سیریا، سب کوریا، یا وہ نیوٹرل ہوئے یا ہارے ہیں. چند روز پہلے بات کی تھی، میری کسی سے بات ہوئی کہ کوئی ڈپلومیٹ تھے، انہوں نے کہا ہم جنگیں جیتنے کے لیے نہیں کرتے، ہم جنگیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم موجود رہیں بعد میں.